عذر آنے میں بھی ہے اور بلاتے بھی نہیں، باعث ترک ملاقات بتاتے بھی نہیں، منتظر ہیں دم رخصت کہ یہ مر جائے تو جائیں، منتظر ہیں دم رخصت کہ یہ مر جائے تو جائیں، پھر یہ احسان کہ ہم چھوڑ کے جاتے بھی نہیں۔ کیا کہا پھر تو کہو ہم نہیں سنتے تیری، کیا کہا پھر تو کہو ہم نہیں سنتے تیری، نہیں سنتے تو ہم ایسوں کو سناتے بھی نہیں۔ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں۔ ہو چکا قطع تعلق تو جفائیں کیوں ہوں، ہو چکا قطع تعلق تو جفائیں کیوں ہوں، جن کو مطلب نہیں رہتا وہ ستاتے بھی نہیں۔ زیست سے تنگ ہو اے داغ تو جیتے کیوں ہو، زیست سے تنگ ہو اے داغ تو جیتے کیوں ہو، جان پیاری بھی نہیں جان سے جاتے بھی نہیں۔ عذر آنے میں بھی ہے اور بلاتے بھی نہیں، باعث ترک ملاقات بتاتے بھی نہیں۔ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ داغ دہلوی مرحوم۔ سامعین کرام، داغ صاحب کا نام ابراہیم تھا لیکن وہ نواب مرزا خان کے نام سے جانے گئے۔ تخلص داغ 25 مئی 1831 دہلی میں ولادت ہوئی۔ داغ صاحب کے استاد شیخ ابراہیم ذوق تھے۔ 15 برس کی عمر میں اپنی خالہ زاد سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ داغ دہلوی صاحب کے 5 مجموعات ہیں جن میں 1028 یعنی 1028 غزلیں ہیں۔ داغ صاحب کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں تک جا پہنچی، جن میں علامہ اقبال، مولانا ظفر علی خان صاحب، جناب سیماب صدیقی صاحب، جناب بے خود دہلوی صاحب بھی ان کے شاگردوں میں رہے۔ داغ صاحب کو جو مقبولیت ان کی حیات میں ملی وہ اس وقت کے کسی شاعر کو نہیں ملی۔ داغ صاحب نے اپنے آخری ایام حیدرآباد میں گزارے۔ داغ صاحب جب غزل کہتے تو اسی روز گلوکاروں کو یاد کروا دیتے تھے، دھن بھی خود بناتے تھے، دوسرے ہی روز وہی غزل سارے شہر میں مشہور ہو جاتی۔ قوالوں کو بھی اپنے کلام دیتے رہے۔ داغ صاحب کی شاعری ایک محور پر گھومتی ہے اور وہ ہے عشق۔ ان کی زبان آسان، شستہ اور سادہ ہے۔ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں۔ ان کی دیگر مشہور غزلیں تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا، اور اس سے قبل پروگرام کے آغاز میں مہدی حسن خان صاحب کی آواز میں غضب کیا تیرے وعدے کا اعتبار کیا، آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی غزل خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، اور دل گیا تم نے لیا ہم کیا کریں، جانے والی چیز کا غم کیا کریں، اور اس کے علاوہ لطف وہ عشق میں پائے ہیں کہ جی جانتا ہے۔ داغ دہلوی صاحب کی ولدیت
نواب شمس الدین۔ داغ دہلوی نے 17 مارچ 1905 حیدرآباد پڑوس میں رحلت فرمائی۔ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ آئیے داغ دہلوی صاحب کا ایک اور کلام آپ کی سماعتوں کی نظر۔ اس سے قبل غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، آپ نے سماعت فرمایا۔ اب آپ کی سماعتوں کی نظر ہے داغ دہلوی صاحب کا کلام مہدی حسن خان صاحب کی آواز میں۔ تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا، نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا۔ تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا، نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا۔ وہ قتل کر کے مجھے ہر کسی سے پوچھتے ہیں، وہ قتل کر کے مجھے ہر کسی سے پوچھتے ہیں، یہ کام کس نے کیا ہے، یہ کام کس کا تھا۔ وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے، وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے، تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا۔ رہا نہ دل میں وہ بے درد اور درد رہا، رہا نہ دل میں وہ بے درد اور درد رہا، مقیم کون ہوا ہے مقام کس کا تھا۔ انہی صفات سے ہوتا ہے آدمی مشہور، انہی صفات سے ہوتا ہے آدمی مشہور، جو لطف عام وہ کرتے یہ نام کس کا تھا۔ ہر ایک سے کہتے ہیں کیا داغ بے وفا نکلا، ہر ایک سے کہتے ہیں کیا داغ بے وفا نکلا، یہ پوچھے ان سے کوئی وہ غلام کس کا تھا۔ تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا، نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب داغ دہلوی صاحب، یوم وفات 17 مارچ۔ 17 مارچ کو یوم ولادت ہے کراچی کے معروف سینئر شاعر جناب یاد صدیقی صاحب کا۔ خاندانی نام عبد المعبود صدیقی، ولدیت عبد الرؤوف صدیقی، قلمی نام یاد صدیقی۔ یوم ولادت 17 مارچ 1948 کراچی۔ جناب یاد صدیقی صاحب نے فرمایا، لائے نہ راستے پوسے گھر کے راستے، لائے نہ راستے پوسے گھر کے راستے، پیچیدہ کس قدر ہیں مقدر کے راستے، لائے نہ راستے پوسے گھر کے راستے، پیچیدہ کس قدر ہیں مقدر کے راستے، خوشبو ایک آشنا سی نمیدہ ہوا میں ہے، خوشبو ایک آشنا سی نمیدہ ہوا میں ہے، یہ کون آ رہا ہے سمندر کے راستے،
اپنی مسافتوں سے نکلنے نہیں دیا، اپنی مسافتوں سے نکلنے نہیں دیا، کیا مہرباں تھے کوچے دلبر کے راستے، اور اپنے مزاج اس کی انا کا سوال تھا، اپنے مزاج اس کی انا کا سوال تھا، تقسیم کر لیے ہیں برابر کے راستے، تزئین بام و در کی جسے فکر تھی بہت، تزئین بام و در کی جسے فکر تھی بہت، تم نے اسی پر بند کیے گھر کے راستے، امید کیا فلاح کی رکھیں کہ آپ تو، امید کیا فلاح کی رکھیں کہ آپ تو، تکمیل خیر چاہتے ہیں شر کے راستے، لائے نہ راستے پاؤسے گھر کے راستے، پیچیدہ کس قدر ہیں مقدر کے راستے، شاعری سچ بولتی ہے جناب۔ یاد صدیقی صاحب، یوم ولادت 17 مارچ 1948، کراچی۔ جو خواتین و حضرات ڈرائیو کرتے ہیں اور پیدل چلنے والے خواتین و حضرات، اور ساتھ ساتھ ہماری نسل نونہال اور نوجوان بچے بچیاں، ٹریفک قوانین پر بھرپور عمل کیجیے، اپنی اور دوسروں کی قیمتی جانوں کی حفاظت کیجیے۔ آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں سندھ پولیس اور ٹریفک پولیس کراچی۔ 18 مارچ کے حوالے سے ذکر خیر محترمہ یاسمین حمید صاحبہ، عہد حاضر کی سینئر شاعرہ۔ اس ایک وقفے کے بعد یاسمین حمید صاحبہ کا ذکر خیر اور ان کے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جائیں گے۔ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ سڑک عبور کرنے کے 6 رہنما اصول۔ نمبر 1، پہلے ایک محفوظ جگہ دیکھیے اور رک جائیے۔ نمبر 2، اگر فٹ پاتھ ہو تو اس کے کنارے رک جائیے۔ نمبر 3، سڑک کے دائیں بائیں جانب دیکھیے اور گاڑیوں کی آواز سنیے۔ نمبر 4، اگر گاڑیاں آ رہی ہوں تو پہلے ان کو گزر جانے دیجیے اور پھر ادھر ادھر دیکھیے۔ نمبر 5، اگر آنے والی گاڑی قریب نہ ہو تو ہمیشہ سڑک سیدھی پار کیجیے۔ نمبر 6، جب آپ سڑک پار کر رہے ہوں تو گاڑیوں کو دیکھیے اور ان کی آواز سنیے۔ آگہی کے سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ پردہ آنکھوں سے ہٹانے میں بہت دیر لگی، پردہ آنکھوں سے ہٹانے میں بہت دیر لگی، ہمیں دنیا نظر آنے میں بہت دیر لگی، پردہ آنکھوں سے ہٹانے میں بہت دیر لگی، ہمیں دنیا نظر آنے میں بہت دیر لگی، نظر آتا ہے جو ویسا نہیں ہوتا کوئی شخص، نظر آتا ہے جو ویسا نہیں ہوتا کوئی شخص، خود کو یہ بات بتانے میں بہت دیر لگی، ایک دیوار اٹھائی تھی بڑی عجلت میں، ایک دیوار اٹھائی تھی بڑی عجلت میں، وہی دیوار گرانے میں بہت دیر لگی، جس طرح ہم کبھی ہونا ہی نہیں چاہتے تھے، جس طرح ہم کبھی ہونا ہی نہیں چاہتے تھے،
خود کو پھر ویسا بنانے میں بہت دیر لگی. آگ ہی آگ تھی اور لوگ بہت چاروں طرف. آگ ہی آگ تھی اور لوگ بہت چاروں طرف، اپنا تو دھیان ہی آنے میں بہت دیر لگی. پردہ آنکھوں سے ہٹانے میں بہت دیر لگی، ہمیں دنیا نظر آنے میں بہت دیر لگی. شاعری سچ بولتی ہے. محترمہ یاسمین حمید صاحبہ، یوم ولادت 18 مارچ 1951، لاہور، پاکستان. عہد حاضر کی سینئر پاکستانی شاعرہ محترمہ یاسمین حمید صاحبہ بنت بریگیڈیئر ڈاکٹر سعیدہ اختر صاحبہ. آپ کی تصانیف میں پس آئینہ، حصار بے در و دیوار، آدھا دن اور آدھی رات، فنا بھی ایک سراب ہے، اور دیگر مجموعہ جات کی خالقہ شاعرہ یاسمین حمید صاحبہ، یوم ولادت 18 مارچ. محترمہ یاسمین حمید صاحبہ کا تازہ ترین کلام اتفاقات زمانہ ہیں طلب کچھ بھی نہیں. اتفاقات زمانہ ہیں طلب کچھ بھی نہیں، یہاں ملنے کا بچھڑنے کا سبب کچھ بھی نہیں. اتفاقات زمانہ ہیں طلب کچھ بھی نہیں، یہاں ملنے کا بچھڑنے کا سبب کچھ بھی نہیں. ایک کیفیت دل ہے جو بدل جاتی ہے، ایک کیفیت دل ہے جو بدل جاتی ہے، پہلے اس کا بھی کوئی نام تھا اب کچھ بھی نہیں. شہر نو طرز میں جذبے کی علامات نئی، شہر نو طرز میں جذبے کی علامات نئی، غم کی تہذیب نہ آثار طرب کچھ بھی نہیں. وقت کا کون سا قریہ ہے جہاں پر میں ہوں، وقت کا کون سا قریہ ہے جہاں پر میں ہوں، دن کی تفہیم نہ اندازہ شب کچھ بھی نہیں. آنکھ پھر شائبہ اصل میں کیا ڈھونڈتی ہے، آنکھ پھر شائبہ اصل میں کیا ڈھونڈتی ہے، آنکھ کیا دیکھنے میں محو ہے جب کچھ بھی نہیں. دل گرفتہ ہے مگر اس کا سبب پوچھیں تو، دل گرفتہ ہے مگر اس کا سبب پوچھیں تو، یک زباں ہو کے یہی کہتے ہیں سب کچھ بھی نہیں. اتفاقات زمانہ ہیں طلب کچھ بھی نہیں، یہاں ملنے کا بچھڑنے کا سبب کچھ بھی نہیں. شاعری سچ بولتی ہے. محترمہ یاسمین حمید صاحبہ عہد حاضر کی سینئر شاعرہ، یوم ولادت 18 مارچ. ہمیں خبر تھی بچانے کا اس میں یارا نہیں، سو ہم بھی ڈوب گئے اور اسے پکارا نہیں. جو اس میں اتری تو طوفان ہی ملیں گے مجھے، میں جانتی ہوں کہ وہ موج ہے کنارہ نہیں. شاعری سچ بولتی ہے. مٹی کو بھی بدل سکتا ہے، تخم عداوت پھل سکتا ہے، بجھے چراغوں سے بھی ڈرنا، گھر ان سے بھی جل سکتا ہے. محترمہ یاسمین حمید صاحبہ، یوم ولادت 18 مارچ. شاعری سچ بولتی ہے. سامعین کرام، عہد حاضر کی ایک اور
سینئر شاعرہ محترمہ پروین حیدر صاحبہ۔ محترمہ پروین حیدر صاحبہ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ تیرے جنوں کی کرامات میں گزار آئے، تیرے جنوں کی کرامات میں گزار آئے، ہم اپنی عمر کے جس رات میں گزار آئے۔ تیرے جنوں کی کرامات میں گزار آئے، ہم اپنی عمر کے جس رات میں گزار آئے، تو کیا ضرور تھی اس جسم کی رفاقت بھی، تو کیا ضرور تھی اس جسم کی رفاقت بھی، جب عمر ہجر کے صدمات میں گزار آئے۔ جہاں روا تھا خراباتی جہاں سے گریز، جہاں روا تھا خراباتی جہاں سے گریز، وہ وقت شوق خرابات میں گزار آئے۔ ہم اپنی سوچ میں زندہ ہوئے تھے جس لمحہ، ہم اپنی سوچ میں زندہ ہوئے تھے جس لمحہ، وہ رقص و رنگ کے لمحات میں گزار آئے۔ سو یوں ہوا پس ارزانی خاموشی ہم، سو یوں ہوا پس ارزانی خاموشی ہم، صدا کو صرف اشارات میں گزار آئے۔ ہماری روح کو وہ زندگی گوارا تھی، ہماری روح کو وہ زندگی گوارا تھی، جو شہر غم کے مضافات میں گزار آئے۔ ہم اس وجود کے صحرا کی وسعتوں کا سفر، ہم اس وجود کے صحرا کی وسعتوں کا سفر، سراب غم کے طلسمات میں گزار آئے۔ ملا ہے تب ہمیں جینے کا حوصلہ جب ہم، ملا ہے تب ہمیں جینے کا حوصلہ جب ہم، ایک عمر حلقہ آفات میں گزار آئے۔ وہیں تھا خرقہ بدوشان عصر کا مسکن، وہیں تھا خرقہ بدوشان عصر کا مسکن، سو وقت ان کی عنایات میں گزار آئے۔ تیرے جنوں کی کرامات میں گزار آئے، ہم اپنی عمر کے جس رات میں گزار آئے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ پروین حیدر صاحبہ دور حاضر کی سینئر شاعرہ، کراچی میں مقیم۔ محترمہ پروین حیدر صاحبہ کے کلام کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ زندگی بخیر۔ آئندہ ہفتہ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں ایک بار پھر حاضری ہوگی انشاءاللہ۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اس دعائیہ شعر کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ آمین الہی آمین۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان۔
جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں. ہم چلے. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد. لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے.